مظلوم کی سسکیوں کو کس نے لکھا؟ مظلوم کی آنکھوں کو کس نے لکھا؟ چنگیز سکندر کے لیے ورق کالے ہوئے، تیمور محمود کے لیے مورخ کے قلم تھکے اور سیاہیاں خشک ہوئیں۔ کون یتیموں کو لکھتا ہے، کون یتیموں کو ڈھونڈتا ہے؟ پر ساری کائنات الرٹ تھی کہ یہ یتیم وہ ہے جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے۔ خبردار، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپنا نہیں چاہیے، نہ جب گھڑی تھی نہ گھنٹے تھے۔ مجھے خود اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، پر نہ دن یاد ہے نہ وقت یاد ہے، پر اللہ نے اپنے محبوب کو آج سے 14 صدی پہلے بھیجا تو اس طرح ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے مہینوں کو بھی حصہ مل گیا، جیٹھ ہاڑ ساون بدرو، یکم جیٹھ 628 بکرمی، ربیع الاول، اور آج کی رات تھی، کل پیر ہے، دیکھو مجھے اچانک یاد، آج کی رات تھی، کل پیر 12 ربیع الاول، 12 کی رات پیر کا دن مل گیا، اللہ نے ملا دیا ہے، یہ رات اور برکت والی ہوگی، مناسبت بالکل پوری ہو گئی۔ تو 12 کی رات پیر کا دن ربیع الاول عام الفیل، عام الفیل کا کیا مطلب ہے؟ جس سال ابرہہ کا لشکر برباد ہوا تھا اس پر 6 ماہ گزر چکے تھے، 6 ماہ گزر چکے تھے، اور یکم جیٹھ کے دن پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے۔ ہمارے اپنے یکم جیٹھ کا جو دن ہے یہ 13 گھنٹے اور 16 منٹ اپنا سفر کر چکا تھا، اور ادھر ربیع الاول کا جو دن ہے وہ صبح کے 4:20 تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ایسی کسی کی زندگی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی میں آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائی ہیں۔ 63 سال اور 4 دن آپ کی زندگی ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، محرم صفر ربیع الاول۔ 61 برس 2 مہینے اور 24 دن آپ کی زندگی ہے جنوری فروری کے لحاظ سے۔ جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے جس مہینوں کو پسند فرما وہ ہمارا حصہ بنا دیا، جو پسند نہیں تھے وہ اوروں کو دے دیے۔ جیسے ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا۔ اللہ نے یہود سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، تو وہ ایک دن آگے جا گرے کا ہفتہ، انہوں نے ہفتے کو مقدس بنایا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، وہ ایک دن اور آگے جا گرے، اتوار۔ تو اللہ نے ہمیں چننے نہیں دیا تھا، کہیں خطا نہ کھا جائے، ہمیں خود بتا دیں مجھے جمعہ پسند ہے تو میں دے دیتا ہوں، مجھے پسند ہے تمہاری عید، جاؤ جمعے میں اکٹھے ہو جاؤ، ہمیں خود دے دیا۔ تو جیسے جمعہ بھی اللہ کا، ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جنوری بھی اللہ کا، فروری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، پر اللہ کو پسند یہ مہینے تھے، یہ ہمیں دے دیے۔ ہمیں قمری نظام دے دیا، ان کو شمسی نظام دے دیا، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، پسند یہ ہے، پسند یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قمری شمسی لحاظ سے 61 برس 2 مہینے 24 دن، اور دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کا اس دنیا میں بقا کا وقت ہے۔ اور اس میں سے جو نبوت کے ایام ہیں 23 برس وہ 8,156 دن بنتے ہیں، جس میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ نبی تو آپ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے، دیکھو غار حرا میں آپ نبی بنائے نہیں گئے، ظہور ہوا ہے، ظہور ہوا ہے۔ ایئر مارشل تو بنایا جاتا ہے، ہوتا نہیں، بنایا جاتا ہے، اور وہ تاجر بنایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بنایا جاتا ہے۔ وہ آپ تو اللہ کا انتخاب تھے، اور کب تھے؟ ابو ہریرہ نے ایک دن پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب یہ تھا ایک قول ہے ربیع الاول میں، ایک قول ہے رمضان میں، دونوں ہی قول ہیں۔ ربیع الاول کو اگر صحیح مانا جائے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور 11 دن تھی، 40 برس اور 11 دن تھی، اور پیر ہی کا دن تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھ یا تو میرا محبوب ہے۔ اور ایک قول ہے رمضان کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی، دونوں ہی ہیں۔ تو اس جو تاریخ کے اور وفات کے اقوال بھی مختلف ہیں، جس پر علماء زیادہ متفق ہیں، میں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جواب یہ تھا کہ ابو ہریرہ غار حرا میں ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، 15 ارب سال سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اس کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں، میں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور کوئی قرینہ نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، یہ آسمان کے نیچے کا نظام بنایا گیا. آسمان کا نظام اس سے بھی پہلے اللہ نے بنایا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو 15 ارب سال کو ہم فرض کر لیتے ہیں. زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کا پہلی آیت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی میرے محبوب تو میرا رسول ہے. لفظ کاف وہاں آتا ہے جہاں مخاطب سامنے کھڑا ہو. یہ ہم کہتے ہیں نا آپ، یہ ہم کہتے ہیں تم، یہ ہم کہتے ہیں تو ہمیشہ مخاطب آگے کھڑا. ہم کہتے ہیں وہ، جب آتا ہے وہ تو آپ سامنے والا غائب ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تم اور تو اور آپ تو یقیناً سامنے شخص کھڑا ہوا ہے جسے کہا جا رہا ہے تم، تو، آپ. تو لفظ کاف عربی میں یہ مطلب دیتا ہے تم، تو، آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے انک تو لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، پھر مجھے قسم ہے کہ تو میرا ہی رسول ہے. تو آدم علیہ السلام تو زمین ٹھنڈی ہوئی، کائنات اپنے اپنے مقام پر آئی، پتہ نہیں اس میں کتنا اللہ نے وقت دیا اس کائنات کو. پھر جا کر جنات بنائے، جنات کے بعد جا کر آدم علیہ السلام کو بنایا. اس لیے آدم علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے اندر روح پیدا کی، میری آنکھوں میں نور آیا تو میں نے عرش پہ دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بھائی مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے تو بتاؤ. فوجی لوگ ہیں نا، وقت کے پابند ہیں، ہم تو ایسے ہی بالکل آزاد منش بیٹھ گئے. حضرت داغ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اچھا میں نے اس لیے کہا آپ لوگوں کے ادب عذاب ہوتے ہیں تو میں اس کے اندر رہوں نا. تو پھر فرمایا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اندر گیا تو ہر درخت، جنت کے درخت کے ہر پتے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب جنت کی لڑکیوں پر نظر پڑی تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام فرماتے مجھے پتہ چل گیا کوئی ہے بڑی ذات جو مجھ سے پہلے جس کا وجود ہوا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں اللہ نے جو آپ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم. پھر ایک اور آپ کی دایا تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، ان کا نام شفا ہے. شفا دیکھو نام ہی ایسا برابر شفا. پھر ماں کا نام دیکھو آمنہ. یہ اتفاقاً چیزیں نہیں ہیں، پیچھے سے نظام بن چکا ہے. آمنہ امن کے رحم میں پرورش ہوئی، امن کے پیٹ میں پرورش ہوئی. اور دودھ پلانے والے کا نام ہے حلیمہ. حلیمہ حلم اور اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ نکلا. باپ کا نام ہے عبداللہ. عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا، عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور دایا کا نام ہے شفا. شفا اس سے کائنات کو شفا دینے والا آ گیا. تو حضرت شفا کہتی ہیں بچہ پیدا ہوا سب سے انوکھا نرالا بچہ تو اندر سے کتنی غلاظت لے کے آتا ہے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا یوں آیا جیسے بالکل پاک دھلا ہوا. آنت ملی ہوتی ہے، اس کو آنت کو ناف کو کاٹا جاتا ہے. تو جب دیکھا آپ کو تو آپ کی ناف پہلے سے ہی ماں کی آنت سے جدا ہے. پھر بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کے آئے ہوئے. تو جب لٹایا تو سیدھے بجائے ایک دم الٹے ہوئے اور سیدھا سجدہ کیا. اور سجدہ کرتے کہ سر یوں اٹھایا، سر کا اٹھانا تھا کہ حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو، سارے کمرے میں نور بھر گئے. تو انہیں گود میں لیا. یہ کیا بچہ ہے؟ بچے تو اور بھی دیکھے، یہ کیا بچہ آ گیا؟ گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا. بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپایا اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها
لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ دلہا ہے جس کا بارات کو انتظار تھا۔ دلہا کے بغیر کبھی بارات چلی؟ میرے مجلس کے بغیر کبھی مجلس ہوئی؟ تو سنو سنو دنیا کے لوگوں، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ جس کا کائنات کو انتظار تھا۔ اس لیے عرب میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیام میں جیسے دو تلواریں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرب کو صحرا رکھا کہ میرا نبی خود اپنی ذات میں بہار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ پانیوں سے خالی رکھا، میرا نبی خود چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی چشمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بہار بن ربیع الاول میں ربیعی بہار کی بارش کو ربیعی کہتے ہیں۔ فروری میں جو باغ رنگ دیتا ہے اس رنگ کو عربی میں ربیع کہتے ہیں۔ پھولوں کا کھلنا، کلیوں کا مسکرانا، پوشوں کا لٹکنا اور درختوں کا سبز پیرہن پہننا، یہ سب مل کر جو منظر بناتا ہے اس کو عربی میں ربیع کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ اصل بہار تو اب آئی ہے۔ اور پھر دوسری آواز آئی، اس کو کیا کرو، آتوہ خلق آدم ومعرفت الشیت وشجاعت نوح وقلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسى واجتهاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحیی وزہد عیسیٰ واغمصوه فی اخلاق النبیین۔ یہ اما امنا سن رہی ہیں، بادل سے آواز آ رہی، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کا زہد دو، عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو۔ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ ہے اور 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ ایک دم مل گیا۔ اب اس کے بعد 63 سال 4 دن پرواز ہی پرواز ہے، تو کون ہے جو آپ کی سیرت کو کسی پیمانے میں ناپ سکے، کسی ترازو میں تول سکے؟ اللہ کی قسم یہ ناممکن سوال ہے۔ 1 گھنٹہ کیا 1000 برس بھی لگا رہوں تو ایک کونا بھی نہیں دکھا سکتا، ایک کونا نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو جہازوں پہ اڑ کے جاتے ہیں، پھر بھی ٹھاٹھ مارتے رہے، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے۔ اور دیکھو میرا نبی بغیر جہاز کے جا رہا، تو جہاز پائلٹ کا لباس، خلائی لباس، خلائی ایک لباس بنایا جاتا، وہ نہ تو آدمی جو یہ 500 میل کا بیریئر پار کرے گا تو ایک دم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا۔ ایک لباس بنایا جاتا ہے جو، کیونکہ ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر وہ پریشر پیدا کر جو اس کو روکتا رہتا ہے۔ اگر ہم خلا میں چلے جائیں اور اوپر یہی کرتا اور یہ شلوار ہو تو ہم خود بم بن کے ٹھاؤ ہو جائیں گے، ٹھاؤ۔ تو لہٰذا خلائی لباس بنا ہے جس میں وہ پریشر بنایا جاتا ہے۔ میرا نبی تو کرتا تھا، دھوتی تھی اور سادہ سا جوتا پہنا ہوا تھا، اسی میں بیت المقدس سے جو چلے تو پہلے قدم میں پہلا آسمان طے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، دوسرے قدم پر دوسرا آسمان، تو آگے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، تیسرے منزل میں یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ استقبال کو کھڑے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام استقبال کو کھڑے، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے، 6 پر موسیٰ علیہ السلام، سب نے استقبال کیا، آگے بڑھ کے کیا کہ مرحبا نیک بھائی، مرحبا نیک بھائی۔ لیکن جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں ایک بابا جی کو دیکھا ایسے بیٹھے ہوئے، گوش مار کر، لمبی داڑھی ناف پر سفید، اور وہاں بیت اللہ تھا، قبلہ، اس قبلے کی دیوار سے ایسے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، ایسے بیٹھے رہے۔